عالم اسلام کی جس عظیم المرتبت خوبصورت ترین اعلیٰ مدارج کی حامل صحابہ اکرام کے پیش رو اور امام سید الصحابہ حضور سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلامی عقیدت پیش کرنا مقصود ہے۔ پہاڑ کا نام لیں بلندی تصور میں آتی ہے، سمندر کا لفظ بولتے ہیں تمبج اور تحرک سامنے آتا ہے، زمین کا لفظ بولا جائے وسعت سامنے آتی ہے، آسمان کا لفظ بولا جائے جھلملاتے ہوئے سیاہ ستارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جس لفظ کا نام لیتے ہیں اسی جیسا ایک تصور بنتا ہے، اسی جیسا تصور بنتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب ہم نام لیتے ہیں پیارے پیارے بلال حبشی کا تو عشق و محبت کا اچھلتا ہوا سمندر سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب دامن مصطفیٰ میں 6 صحابہ بیٹھے ہیں، ان کے اندر حضرت بلال حبشی بھی ہیں، تو مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ جناب آپ ان غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بے راہ لوگوں کو، یہ الجھے ہوئے کپڑے والوں کو، جو پسینہ سے جو شراب ہو رہا ہے، ان لوگوں کو، جو تہی دامن ہے، آپ ان لوگوں کو آپ ہم سے دور کر دیں، ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ یہ بڑے بڑے سرداروں نے کہا، بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ آپ ان غریبوں فقیروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا یہ وہ بلال حبشی ہیں کہ سارا بھی خاموشی اور سناٹا ہے، وہ مطالبہ کرتے ہیں آپ انہیں بھگائیں، آپ انہیں بھگائیں، ہم آپ کے پاس ابھی آئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ آئیں یا نہ آئیں، یہ آئیں یا نہ آئیں، یہ موجود رہیں یا معدوم ہو جائیں، کیسے بھی حالات ہوں، محبوب ادھر بلال حبشی ہے، ادھر میرا بلال ہے، ادھر میرے پیارے ہیں، یہ صبح و شام یہ تسبیح میری کرتے ہیں، پیار تیرا جپتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے تجھ پر پیش کرتے ہیں، یہ آئیں یا نہ آئیں انہیں اپنی آنکھوں سے دور نہ ہونے دینا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محبوب ان کے تو بہت سے ہیں، دولت ان کی، روپیہ پیسہ ان کا، مال ان کا، ان کے بہت سے ہیں، حویلیاں ان کی، بڑے بڑے محلات ان کے، اور محبوب ان کا تو تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اب انہیں دور نہ کرنا۔ اور آج ہم بھی پیار سے کہتے ہیں حضور خدا کے لیے، خدا کے لیے ہمیں بھی دور نہ کرنا۔ لوگوں کے بہت سے ہیں، بہت سے ہیں، حضور خدا کی قسم ہمارا تو آپ ہے، آپ ہمارے ہیں۔ کبھی تو آپ بھی فرما دے کہ تم میرے ہو، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو جب موج آ جائے، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وہ انہیں نہیں آپ نے دور کرنا۔ یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، تہی دامن ہیں، الجھے ہوئے دامنوں والے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، مہک جیسی بھی آ رہی ہے، جو کچھ بھی ہیں یہ تیرے۔ آج اس ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ وہ ہستی ہے جنہیں حضرت بلال بن رباح یمنی کہا جاتا ہے، حبشی کہا جاتا ہے، تیمی کہا جاتا ہے، مکی کہا جاتا ہے، مدنی کہا جاتا ہے، شامی کہا جاتا ہے، حلبی کہا جاتا ہے، اور دیوانہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت۔ اور دیکھیں کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں،
ساری ایک جیسی تو نہیں ہے، ساری ایک جیسی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، پتھر بہت سے ہیں، مگر جس پتھر پر میرے مصطفیٰ نے اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا، کیا اس حجر اسود کا کوئی جواب ہے؟ پانی بہت سے ہیں، مگر جس پانی نے اچھل کر حضور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے لیے، کیا اس پانی کا کوئی جواب ہے؟ پہاڑ بہت سے ہیں، مگر جو پہاڑ آمنہ کے لال کے قدم رکھنے پر جھومنے لگا اور سادہ سے لفظوں میں ناچنے لگا، کیا اود پہاڑ کا کوئی جواب ہے؟ غاریں بہت سی ہیں، مگر جس غار میں آمنہ کے لال نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر رب ذوالجلال کو یاد کیا، اسے منایا، وہ قرب خاص ہوا، کیا اس غار ہرا جیسا اس کا کوئی جواب ہے؟ اس دھرتی کے اندر علاقے بڑے ہیں، بڑے علاقے ہیں، مگر جس دھرتی پر قدم رکھ کر جس کی خاک کو آمنہ کے لال نے خاک شفا بنا دیا، اس مدینے کا کوئی جواب ہے؟ بڑے بڑے لطیف ہیں، بڑی بڑی لطافتیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، معجزات والے انبیاء مرسلین بڑے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر جو معجزات آمنہ کے لال نے عطا فرمائے، ٹھیک ہے پتھروں سے ڈنڈا مار کر تو پانی کو نکالا، مگر کوئی تو معجزہ دکھانے والا لاؤ کہ جس نے انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کیا، کوئی تو لاؤ۔ پتھروں کے پاس چل کر تو بہت سے گئے ہیں، مگر کوئی تو لاؤ کہ جسے پتھروں نے سلام کیا ہو، وہ آمنہ کے لال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام بہت سے ہیں، بہت سے صحابہ کرام ہیں، مگر جو کمال حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اس جیسا کمال کسی اور کو ملا بھی نہیں۔ اور ان کا کمال وہ یہ ہے کہ جنہیں خازن رسول کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خزانچی، سادہ سے لفظوں میں حضور کا خزانچی جسے کہا جاتا ہے، وہ بلال حبشی ہیں۔ حسنۃ من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی جسے سب سے بڑی نیکی کہا جاتا ہے، وہ بلال حبشی ہیں، وہ بلال حبشی ہیں۔ جنہیں المؤذن الصادق کہا جاتا ہے، وہ بلال حبشی ہیں۔ جسے مولا ابی بکر صدیق کہا جاتا ہے، وہ بلال حبشی ہیں۔ موحد اللہ بین المشرکین بالجہر، بلند آوازی کے ساتھ کلمہ توحید کا ترانہ کافروں کے جھرمٹ میں سنانے والا جسے کہا جاتا ہے، وہ بلال حبشی ہیں، وہ بلال حبشی ہیں۔ اور یہاں پر سید المؤذنین، اذان دینے والوں کے سردار، وہ بلال حبشی انہیں کہا جاتا ہے۔ جو اذان دینے والوں کے سردار جب قیامت کا دن آئے گا تو جس سواری پر سوار ہوں گے، وہ سواری ہیروں سے، موتیوں سے، جواہرات سے جڑی ہوئی ہوگی، اور اس سواری کے اوپر بیٹھنے والا آمنہ کے لال کا بلال حبشی ہوگا۔ آپ آگے آگے ہوں گے، اور وہ مؤذن جنہوں نے صرف 40 دن کے لیے بھی اذانیں رب کی رضا کے لیے پڑھی ہوں گی، وہ سارے کے سارے جلوس کی شکل میں آ کر آمنہ کے لال کے اس مؤذن خاص بلال حبشی کی اقتداء میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جنت کی طرف جاتے جا رہے ہوں گے، مقام جنت کا ہوگا۔ یہ جنہیں آپ کے کنیت جیسے پہلے نام، جیسے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں ابو نصر لکھا جاتا ہے، یہ کنیت ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اولاد تو نہ تھے، لیکن کنیت آپ کی ابو عبداللہ، آپ کی کنیت اعزاز کے طور پر، ابو عبد الرحمن کنیت آپ کی، ابو عبد الکریم یہ آپ کی کنیت۔ آپ کی کنیت میں ابو عمر وہ بھی شامل۔ اس طرح سے محبت کا اظہار لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت کیا۔ 60 سال تقریباً، 60 سال سے کچھ زائد، آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ 60 سال، 63 سال، 65 سال، 60 سال سے کچھ اوپر،
اس خاک دانے عالم میں رہے، اس دھرتی پر رہے۔ اور پھر امواس ایک جگہ ہے، وہاں پر وبا پھیلی، جیسے ہمارے ہاں یہاں پر وبا کے موسم، وہاں پر کرونا وائرس، وہاں پر امواس یہ اردن اور شام کی سرحد پر ایک شہر ہے، وہاں پر وبا پھیلی، تو وہاں پر طاعون کی وبا پھیلی، اس کے زیر اثر آپ شہید ہوئے۔ اور اس لیے یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول کے پاک صحابی ہیں، وبا کا شکار ہو گئے۔ کبھی کسی کے بارے میں یہ تصور میں نہ لائیں کہ فلاں آدمی یار وہ اس وائرس کا شکار ہو گیا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، بھئی میں بچ گیا ہوں۔ بھئی رب کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے، مگر جو دنیا میں جانے والا کسی وبائی مرض کی وجہ سے جاتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی۔ ایک ہے کہ آپ صراط الیمن میں پیدا ہوئے، دوسری روایت ہے کہ آپ حبشہ میں پیدا ہوئے، تیسری روایت یہ ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، چوتھی روایت یہ ہے کہ آپ سرزمین حجاز میں پیدا ہوئے۔ یعنی اس میں مورخین مختلف ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ زیادہ جو استدلالات ملتے ہیں صراط الیمن میں، آپ کے بابا یہ یمن میں صراط الیمن میں تھے، اور آپ کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں یہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ یمن میں رہنے والے آپ کے بابا، حبشہ میں رہنے والی آپ کی اماں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صراط الیمن میں پیدا ہوئے، کچھ عرصے کے بعد آپ اپنی اماں کے شہر حبشہ میں چلے گئے۔ حبشہ سے سفر کر کے جب واپس یمن میں آئے تو نامعلوم وجوہ کی بنا پر آپ کو، آپ کے بابا کو، حضرت ربا کو اور آپ کی اماں جناب حمامہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور غلام بنا لیا جاتا ہے۔ پہلے اگر کسی نے قرضہ نہ دیا ہوتا انہیں غلام بنا لیا جاتا، کوئی کمزور لوگ ہوتے انہیں غلام بنا لیا جاتا، ڈاکہ ڈال کر آزاد لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ تو نامعلوم وجہ سے آپ کو غلام بنا لیا، غلام بنا کر کچھ عرصہ کے بعد آپ کو سرزمین مکہ میں لایا گیا۔ اب یہاں پر سرزمین مکہ، یہاں آپ کو بیچا گیا، یہاں آ کر آپ کو بیچا گیا، آپ کے بابا ربا کو بیچا گیا، آپ کی اماں حمامہ کو بیچا گیا، آپ کو بیچا گیا، اور انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں قسمت کا ستارہ کن بلندیوں پر چمک رہا ہے۔ اور بکے ضرور ہیں لوگ، بک کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور بلال حبشی وہ باکمال مرد ہے کہ بکا ضرور ہے مگر سیدھا سرکار دوسرا کی جھولی میں آ گیا۔ یہاں مکہ مکرمہ میں جس بندے نے خریدا یہ تیم قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، عبداللہ بن جدعان، یہ اس تیم قبیلہ کا بندہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یمنی کہا جاتا ہے آپ کے بابا کے شہر کی وجہ سے، حبشی کہا جاتا ہے آپ کی اماں کے شہر کی وجہ سے، آپ کو عبداللہ بن جدعان تیمی نے خریدا اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے تیمی، آپ مکہ میں رہے اس لیے کہا جاتا ہے مکی، آپ مکہ مکرمہ سے شہر مدینہ میں آئے اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے مدنی، آپ مدینہ منورہ سے ملک شام میں گئے اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے شامی، آپ شہر حلب میں چلے گئے اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے حلبی۔ اور جو کچھ بھی کہا جائے سب کچھ کہا جائے، مگر آپ کا اعزاز یہ تھا آپ حلبی بھی ہیں، آپ شامی بھی ہیں، آپ مکی بھی ہیں، آپ مدنی بھی ہیں، آپ یمنی بھی ہیں، آپ حبشی بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دوسرا کے غلاموں میں شامل ہے۔ یہ آپ کا بڑا امتیاز ہے، حضور کے مؤذن ہیں، یہ چھوٹی بات ہے۔
حضور کے مؤذن ہیں، اور یہاں پر اور یہ آپ نے اپنی ساری زندگی بڑے صبر و تحمل سے گزاری ہے، صبر سے گزاری ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک آزاد منش کو، آزاد بندے کو قید میں کر کے غلام بنا لیا جائے، بڑا صبر ہے، بڑا صبر کیا ہے۔ سرزمین یمن سے، صراط الیمن سے آپ حبشہ میں چلے گئے، بڑا صبر کیا۔ حبشہ سے واپس یمن میں پلٹے، بڑا صبر کیا۔ پھر یمن سے مکہ میں بکے، بڑا صبر کیا۔ مدینے میں آپ کو دھکیلا گیا، بڑا صبر کیا۔ در بدر پہ گئے، بڑا صبر کیا۔ اور اس صبر کا اجر کیا ملا؟ اس صبر کا اجر کیا ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا نے فرمایا، یا ابا بکر، یا ابا بکر بلال اخی، یا ابا بکر بلال اخی وانا اخوہ، اے ابو بکر صدیق تو گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، بلال میرا بھائی ہے، میں بلال کا بھائی ہوں۔ یہ بڑا مقام ملا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور یہاں پر فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر بلال اخی وانا اخوہ، بلال اخوک، بلال اخوک ومولاک ومولا القوم من انفسہم۔ اور یاد رکھیں کہ جیسے بلال میرا بھائی ہے، بلال تیرا بھی بھائی ہے۔ یہ مواقعات کہتا ہے، یہ صبر کا مقام ہے، جس سے سبق یہ ملتا ہے کہ معاملات جیسے بھی آ جائیں صبر سے کام لیا جائے، صبر سے تحمل سے کام لیا جائے۔ بلال حبشی نے صبر سے کام لیا، اللہ جل جلالہ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ یا ابا بکر بلال اخی وانا اخوہ، بلال میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ اور بڑی بات، اور یہ مقام ہے۔ کافر لوگ تشدد کیا کرتے، ریت پہ لٹایا کرتے اور منہ سے کچھ کہلوانے کی کوشش کیا کرتے، مگر آپ کا نعرہ ایک ہی ہوتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دبتے ہوئے صحرا میں آتے ہیں، دشمن سر کے اوپر کھڑا ہے مگر کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ درے لگائے جاتے ہیں، کہو کہ اللہ ایک نہیں، کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لہو لہان کر دیا گیا، پھر بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے، ساری تکلیفیں ہیں، سارے پریشانیاں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا سرکار کے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا، آپ نے خریدا۔ اس میں آگے بہت سی روایات ہیں۔ آپ کو امیہ تکلیفیں دیتا، آپ دکھوں کو سہتے، مگر دکھوں کو سہ کر بھی نقشہ محبوب خدا کو سامنے رکھتے۔ اس محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، نقشہ سامنے رکھتے۔ اور یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے جب خریدا تو عجیب بات یہ ہے، امیہ بن خلف نے کہا کہ ابو بکر آپ نے اتنے پیسے ایسے ہی لگا دیے، 5 چوکیاں ایسے ہی لگا دیے آپ نے؟ اگر آپ وہ اس سے کم، اس سے کم، اس سے بھی کم اگر اس قیمت پر راضی ہو جاتے تو میں تو آپ کو یہ غلام اتنے میں بھی دے دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب عطا فرمایا، دیکھ یہ تیری بھول ہے، یہ تو نے صرف اتنے سے پیسے مانگے ہیں، اگر یہ تو اس سے 100 گنا زیادہ بھی مانگتا تو میں دے کر اپنے بلال کو لے لیتا۔ یہ عمل ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، آپ کے متعلق جو ایک بات حلیہ میں کیا بیان کیا جاتا ہے، بالوں کا کہا جاتا ہے، تو بال آپ کے بڑے گھنے تھے ماشاءاللہ، کچھ سفید تھے کچھ سیاہ تھے، مگر آپ نے
اپنے بالوں کو رنگا ہوا نہیں تھا. آواز کے حوالہ سے کہا جاتا ہے وَهُوَ أَنْدَى صَوْتًا, اندھا صوتن, آواز کے حوالہ سے آپ کی آواز بڑی بلند تھی. اندھا صوتن, اچھا, آپ کے ہونٹ اور ناک قدرے موٹے تھے. اور پھر رنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے رجل آدم شدید الادمہ, آپ کا رنگ گندمی تھا, ذرا زیادہ گندمی تھا. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے آپ کے انداز کو یوں پیش کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نسل حبشی تھے, ہونٹ ان کے بہت موٹے تھے, رنگ ان کا بڑا ہی کالا تھا, اور پھر ان کے لیے استدلال میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کانا اسود مولدن, رنگ آپ کا کالا تھا. لیکن یہاں پر دیکھیے اسود کے معنی بہت سے آتے ہیں. اسود کا معنی کالا بھی آتا ہے, مگر اسود کا معنی یہاں پر پانی اور کھجور کے بھی آتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اگر وہ معنی کیا جائے تو جس کا مطلب ہوتا ہے کانا اسود مولدن, کہ یہاں پر یہ بلال اسود تھا جیسے پانی اور کھجور یہ حاجت کو پورا کرتے ہیں, وہ کسی کو بھوک سے پیاس سے مرنے نہیں دیتے ہیں. تو بلال کے قدموں میں آ جاؤ, یہ بھی عشق و مستی کا امام تمہیں مرنے نہیں دے گا. اور اس کا معنی پانی اور دودھ کے بھی آتے ہیں. اسود کا معنی صرف کالا ہی نہیں آتا, بلکہ اس کا معنی پانی اور دودھ کے بھی ہیں. جیسے حیات کے لیے پانی ہے, دودھ ہے, تو یاد رکھنا کہ محبت کی دنیا کو جلا بخشنے کے لیے محبت کے درخت کو, محبت کی کونپلوں کو, محبت کی جڑی بوٹیوں کو سیراب کرنے کے لیے یہ ایک بلال ہی کافی ہے. یہ بھی معنی اس کا آتا ہے. اور اس کا معنی سبزہ کے بھی آتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کان اسود مولدن, کہ آپ اسود تھے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرزمین کشور اسلام, سرزمین اسلام کے اندر اگر تم ہریالی کو دیکھنا چاہتے ہو تو بلال حبشی کے رنگ کو دیکھ لو. یہ اس کا مطلب ہے, من جاتا. اور ایک اس کا معنی سخی اور حلیم کے بھی آتے ہیں. اگر تم نے سخی کو دیکھنا ہے, کانا اسودا, یہ ہمارا بلال اسود ہے, بڑے حوصلے والا ہے, بڑی ہمت والا ہے. اور یہاں پر آپ کے صرف اسود کو دیکھ کر کہنا کہ یہ کالے تھے, کالا رنگ بری چیز نہیں ہے, کالا رنگ بری چیز نہیں ہے, مگر اتنا زور لگا دینا کہ وہاں پر آپ رنگ کے کالے تھے, اتنا زور بھی نہیں لگانا چاہیے. اس لیے کہ لفظ اسود کا معنی صرف کالے کا نہیں آتا, اسود کا معنی سرسبز و شاداب کا بھی آتا ہے. اسود کا معنی وہ کھجور اور پانی کا بھی آتا ہے. اسود کا معنی دودھ اور پانی کا بھی آتا ہے. اسود کا معنی ہمت اور حوصلے والے کا بھی آتا ہے. اس لیے صرف آپ کا یہ کہہ کر یہاں پر کہ آپ رنگ کے کالے سیاہ تھے, یہ زیادہ زور لگا دینا, میں کہتا تاریخی حقائق کے حوالہ سے یہ بات بھی کوئی روا نہیں ہے, محتاط ہونا چاہیے. بھائی یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے رجل آدم شدید الادمہ, کہ آپ کا گندمی زیادہ ہم جتنے بیٹھے ہیں تقریباً گندمی رنگ ہے. یہاں پر کسی کا گندمی ذرا تیز گندمی ہے, کسی کا ذرا کم گندمی ہے, لیکن اتنا زور لگا کر یہ کالا سیاہ رنگ تھا, تو یہ تاریخ کی کون سی ہم خدمت کر رہے ہو کہ ایک بات کو اتنا متعین کر دیا جائے. اور ایک اور بات ہے جو آپ کے حوالہ سے کہی جاتی ہے, اور وہ بھی بڑی عام ہے, کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوئی شک نہیں کہ مؤذن مصطفیٰ تھے. اور سب سے پہلی مکہ مکرمہ کے اندر آواز جو اذان کی آواز گونجی, اور وہ بھی کسی گھر کے چھت پر نہیں, وہ کسی شخص کے, کسی آدمی کے گھر کی چھت کے اوپر نہیں. آج اگر بلال حبشی کھڑا ہوا ہے
تو اللہ کے گھر کے چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا تھا. یارو یہ ایک کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان کے اندر، اور بڑے بڑے شعر بھی ہیں اس میں، کہ وہاں پر آپ نے اذان نہیں دی تو وہاں پر وصوح بھی نہیں ہوئی. لیکن یہ تاریخ کے حوالہ سے ایسی روایات کہ وہاں پر آپ اشہادو کی بجائے اشہادو کہا کرتے تھے. ان روایات کا ذرا غور سے جائزہ اور تحمل کے ساتھ، اشہادو کی بجائے آپ اشہادو سین پڑھا کرتے تھے. اور دوسری طرف مولا روم اپنے شعروں میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ہا کی جگہ پر ہا، وہ پر حدیث، جیسے حدیث سیکھا جائے جس ہا کے ساتھ، حلوائی والی ہا، اس کو آپ ہا ہدایت والی ہا کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. یہ بھی اب بات آتی ہے. مگر حقیقت یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ بندہ حرف کو حرف سے بدل دیتا ہے، اسے لسغہ کہا جاتا ہے. لساغت، حرف کو حرف سے بدل دینا، جیسے شین کو سین سے بدل دینا، یہ لسغہ ہے. اسے توتلا پن کہا جاتا ہے. اور ایک زبان کے حوالہ سے آتا ہے لکنت، بندہ ہکلاتا ہے، ایک لفظ کو بار بار کہتا ہے. جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں نے پانی 2-3 مرتبہ کہہ کر وہ کہتا ہے میں نے پانی پیا، یہ ہے ہکلانا. اور یہ دونوں صورتیں ہکلانا یعنی جسے کہا جاتا ہے لکنت اور لسغت، یہ دونوں چیزیں یہاں پر ہم روایات یہاں پر مختلف ہو جاتی ہیں. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ یہ اندا صوتن، یہ آواز کے اعتبار سے ندا، اور ندا کے معنی آتے ہیں صاف آواز، جس کے معنی آتے ہیں صاف آواز، جس کا پروننسیشن زبردست ہو، جو اپنے مخرج کی ادائیگی سے، مخرج سے الفاظ کی ادائی بہترین کرتا ہو، اسے کہا جاتا ہے اندا، زیادہ ندا والا. اور دیکھیں یہ پہلی اذان جو مکے میں اب گونجنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا اسلام کا پیغام وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کسی ایسے بندے کا انتخاب کریں کہ وہاں پر وہ اس کی زبان میں لکنت ہو یا اس کی زبان میں لسغت ہو، وہ توتلا پن ہو اس کی زبان میں. یعنی یہ سارے غیر اسلامی. اب ہم نے چھوٹا موٹا سا کام کرنا ہوتا ہے، انتخاب کرتے ہیں کہ کس بندے کا انتخاب کیا جائے. چھوٹا موٹا سا کام ہو، کس بندے کا انتخاب کیا جائے کہ اس بندے کو وہاں پر بھیجا جائے. یہ بڑی عجیب بات ہے. وہاں پر ہم انتخاب کریں چھوٹے موٹے کام کا، بندے کے انتخاب کے اندر ہم فیصلہ کریں کہ یہاں یہ لائق کون ہے. آج اذان دینی ہے بیت اللہ کی چھت کے اوپر، آج اذان دی جانی ہے، اللہ اکبر کے نعروں کا بلند کرنا ہے، اللہ اکبر کی صداؤں کا بلند کرنا ہے، نبی کی نبوت کا اعلان کرنا ہے، شہادت کے تذکرے کرنے ہیں. تو اس کے لیے جس عظیم المرتبت ہستی کا انتخاب کیا گیا وہ سرکار دوسرا کی نگاہوں میں چڑھا ہوا بلال حبشی تھا. دیکھیے آپ کے کمالات و فضائل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے بلال آپ کو بڑی خوشخبری ہو. وہ پوچھا کرتے عبداللہ بن عمر کیسی خوشخبری؟ آپ جو مجھ بلال کو کہتے ہیں آپ کو خوشخبری ہو، اے عمر کے صاحبزادے عبداللہ وہ کیسی خوشخبری؟ تو وہ فرمایا کرتے دیکھو مجھے اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن بلال سونے اور یاقوت سے مرصع سواری پر سوار ہوگا، اور یہ اس کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہوگا، یہ لیڈر بنا ہوا ہوگا، اور اس کے پیچھے اذانیں دینے والے جھرمٹ کی صورت میں جنت الفردوس کے مالک بن رہے ہوں. اس لیے تمہیں مبارک پیش کرتا ہوں. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام. آپ کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا دیکھ یہ میرا بلال ہے، اس کی باتوں کا انکار نہ کرنا، اس کی باتوں کو مانا کرو، اس کی باتوں کو تسلیم کیا کرو.
کیوں؟ اگر تم نے اس کی باتیں نہ مانی تو یاد رکھنا کہ رب ذوالجلال تمہاری باتیں نہیں مانے گا. اس کی باتوں کو تسلیم کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، یہ آمنہ کے لال سرکار ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہ تاریخ ابن عساکر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ. خود سرکار فرماتے ہیں بلال تمہیں مبارک ہو. حضور بڑی مہربانی، کیسی مبارک؟ کائنات کے آقا نے فرمایا گزشتہ رات میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا تو مجھ سے پہلے تیرے قدموں کی چاپ وہاں پر سنائی دے رہی تھی. اور پھر یہاں پر آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا بلال شہد کی مکھی کی طرح ہے. میرا بلال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو رس چوستی ہے. وہ کوئی رس کڑوا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، مگر جب لوگوں کو شہد دینے کا موقع آتا ہے تو پھر وہ مکھی شہد میٹھا دیتی ہے. اب ذرا غور کرنا، انہوں نے فرمایا کہ میرا بلال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ جس طرح مکھی کہیں سے میٹھا رس چوستی ہے، کہیں پر میٹھا رس چوستی ہے، کہیں اس رس کڑوا ہوتا ہے، مگر جب انسانوں کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ شہد میٹھا دیتی ہے. میرا بلال بھی اسی طرح سے ہے. یہ ہر طرح کی باتیں سینے میں جذب کرتا ہے، ہر طرح کی باتیں سینے میں جذب کرتا ہے، مگر جب لوگوں کو فراہم کرنا ہوتا ہے تو عشق مصطفیٰ کا کچھ نہ فراہم کیا کرتا ہے. اب یہ اس کا مقام ہے. اور دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں سے سبقت لے جانے والے، یعنی علاقے کے بڑے لوگ. یوں سمجھیے کہ علاقے کے، جیسے ہمارے علاقوں میں چیئرمین ہوتا ہے، علاقائی طور پر چیئرمین ہے جی، یہ ایم پی اے ہے، یہ جی ایم این اے ہے، یہ جی وزیر ہے. اپنے اپنے علاقے کی کچھ شخصیتیں ہوتی ہیں جو نامور شخصیتیں ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سبقت لے جانے والی شخصیتیں 4 ہیں. فرمایا کہ جیسے عرب کے علاقہ سے سبقت لے جانے والا میں مصطفیٰ، فارس کے علاقے سے سبقت لے جانے والا سلیمان ہے، اور فرمایا کہ روم کے علاقے سے سبقت لے جانے والا صہیب ہے، اور حبشہ کے علاقے سے سبقت لے جانے والا میرا بلال ہے. یہ سبقت لے جانے والے ہیں. ایک اور یہ ان کے لیے اعزاز کی جو بات حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. آج دیکھو ہر بندہ پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت مل جائے. حضور فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں کہ جنت ان بندوں کو مانگتی ہے. 3 بندے ایسے ہیں کہ جنت الفردوس ان بندوں کو مانگتی ہے. ان میں ایک علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے حضرت عمار بن یاسر ہیں، اور تیسرے آمنہ کے لال کے پیارے پیارے بلال حبشی ہیں. اور یہ مسائل معاملات کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، اب یہاں پر کہ آپ کی روایات، آپ کی مرویات وہ کم و بیش 44 بیان کی جاتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بندے نے دن رات بس نگاہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے گزارے ہوں، صرف 44 مرویات، صرف 44 حدیثیں. دیکھیں اسلام کا حکم جو ہے، ایک طرف ہے کہ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے حدیثیں لوگوں کی طرف پہنچاؤ.
لوگوں پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ صحابہ کرام نے اس بات پر عمل کیا، ان کی روایات بھی بہت سی ہوئی۔ اور دوسرا حکم سرکار فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر زائد باتیں باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو شمار کرے۔ اچھا، جن صحابہ کرام نے پہلے کو دیکھا بلغوا انی ولو آیہ، ہر چیز میری طرف سے پہنچاؤ، انہیں چھوٹی چھوٹی روایات، بڑی بڑی روایات، ہر طرح کی روایات آگے پہنچائیں، مگر جو صحابہ کرام احتیاط کے پہلو میں چلے گئے، ان صحابہ کرام نے وہاں پر پن پن کر قدم رکھا۔ ہمیں دو طرح کے صحابہ کرام دستیاب ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو ہر طرح کی روایات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آگے پہنچا دیا کرتے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ہر نہیں بلکہ نہایت احتیاط کا پہلو وہ پیش نظر رکھا کرتے، اس لیے آپ کی مرویات کم و بیش 44 شمار کی جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، مگر ایک واقعہ جو بندگان خدا اور عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کو بے قرار کر دیتا ہے، وہ آپ کا ایک وہ واقعہ کہ جب آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں اذان دیا کرتے، رخ مصطفیٰ کو دیکھتے اذان بھی پڑھتے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ادھر اذان پڑھتے، بڑا مزے لے لے کر اذان پڑھتے، ادھر کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر سے رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب انتقال پرملال ہوا تو اب آپ کا مدینہ منورہ میں دل نہیں لگتا تھا، آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا، سفر بڑا آپ کا سفر محبت ہے، بڑا سفر محبت ہے، یمن سے چلے حبشہ میں آئے، حبشہ سے پھر یمن میں آئے، یمن سے پھر مکہ میں آئے، مکہ سے یہاں پر یہ بکے، وہ تیم عبداللہ بن جدعان نے خرید کر لیا، پھر مکہ سے مدینہ میں آئے، مکہ سے مدینہ، مدینہ منورہ سے اب یہاں پر یہ مدینے میں دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ مدینے میں دل تو لگتا تھا مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ، اب تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ مدینہ منورہ چھوڑا اور شہر حلب چلے گئے۔ اب وہاں پر حلب جدے گئے، 6 مہینے تک صبح و شام روتے ہیں، صبح و شام روتے ہیں، دیوانہ وار روتے ہیں۔ ایک رات ہوئی جب آپ سوئے تو قسمت بیدار ہو گئی، کائنات کے آقا خواب کے اندر جلوہ فگن ہو گئے، اور سرکار فرماتے ہیں وَمَنْ زَارَنِي فَقَدْ زَارَنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اگر شکل اختیار نہیں کر سکتا تو مجھے مصطفیٰ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا یا بلال، خواب کے اندر، یا بلال ما آنا لکا ان تزورنا، ملنے کے لیے مدینے نہیں آؤ گے؟ غور کریں، یہاں پر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں مدینے جاؤں، میں جاؤں، مگر یہ وہ شخصیت ہے کہ مدینے والا کہہ رہا ہے کہ آؤ تو صحیح نا، اب تو آ جاؤ، اب تو آج ما آنا لکا ان تزورنا، ملنے کے لیے مدینے میں نہیں آؤ گے۔ اور میں جب یہ بات کرتا ہوں تو میں یہاں یہ ضرور کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پوچھا جائے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جھوم کر کہتے ہوں گے آیا ہے بلاوا دربار نبی سے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ماں آنا لکا ان تزورنا، ملنے کے لیے مدینے نہیں آؤ گے۔ وہاں سے سواری تیار کی، دوڑے، وہاں سے دوڑ لگائی،
مدینہ منورہ پہنچے، یہاں منظر بڑا عجیب پیدا کیا، گلیوں میں محلوں میں آ کر پوچھتے ہیں میرا مصطفیٰ دیکھا، کہیں میرے آقا کو دیکھا، کہیں میرے محبوب کو دیکھا، کہیں میرے لجپال کو دیکھا، کہیں میرے غریب نواز کو دیکھا، کہیں میرے محسن مقتدا کو دیکھا، کہیں سید المرسلین کو دیکھا۔ وہ گلیوں میں دیوانہ وار گھومتے ہیں، بالآخر آ کر مرقد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر دوزانوں ہو کر بیٹھے اور کہتے ہیں حضور غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ حسنین کریمین کو کسی نے بتایا کہ بلال حبشی آئے ہوئے ہیں اور وہ کسی کی بات کو مان نہیں رہے۔ لوگوں نے کہا کہ اذان تو سنائیں، وہ کہتے نہیں یار میں اس قابل ہی نہیں رہا کہ میں اذان سناؤں، اذان تو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سنایا کرتا، اذان تو چہرہ حبیب کبریا کو دیکھ کر سنایا کرتا تھا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اب اذان سناؤں۔ لوگ سفارش کے طور پر حسنین کریمین کے پاس پہنچے، آپ سفارش کر دیں، گئے وہاں پر پیار سے بلال حبشی کو بلایا۔ اب شہزادے آئے اور فرماتے ہیں نشرحی ان نسمع اذانک الذی تؤذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال، وہ اذان جو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کے بھی تم پیش کیا کرتے تھے، بلال وہ اذان جو وجہ اللہ والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ کر اذان پیش کیا کرتے تھے، مہربانی کر کے وہ اذان تو سنا دو۔ اب یہاں کوئی گنجائش باقی نہ تھی، کھڑے ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ارتجت المدینہ، او مدینہ منورہ میں گونج پیدا ہو گئی، مدینہ منورہ میں گونج پیدا ہو گئی۔ وہ آواز جو 6 مہینے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں سنی جاتی تھی، آج وہ اذان کی آواز آ رہی ہے۔ ارتجت المدینہ، مدینہ منورہ میں گونج پیدا ہو گئی۔ فلما ان قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازدادت رجتها، اور جب آگے بڑھے گونج اور بھی بڑھ گئی۔ اور اگلے جملے ذرا دل تھام کے سننا، فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ، جب ان جملوں پر پہنچے مدینہ کے حالات بدل گئے، نام مصطفیٰ آیا، حالات بدل گئے۔ روایات میں تھے خرجت العواتق من خدورہن، خرجت العواتق من خدورہن، وہ عورتیں جو پردہ نشین تھیں، وہ عورتیں جو حجلہ نشین تھیں، وہ عورتیں جو پردے کا اہتمام کیا کرتی تھیں، انہیں اب دوپٹے یاد نہ رہے۔ خرجت العواتق عن خدورہن وقالوا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید کہ آمنہ کے لال جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے، خواتین اپنے گھروں سے باہر آ جاتی ہیں۔ اور یہ اس دن روایات میں آتا ہے، اس دن جتنا صحابہ کرام روئے، آنکھوں سے آنسوؤں کے نذرانے پیش کیے، اس دن سے زیادہ کسی اور سرکار دو سرا کی دنیا سے جانے کے بعد اتنے زیادہ آنسوؤں کے نذرانے یہ پیش نہیں کیے گئے۔ اور یہ آپ کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات والا صفات، جیسے ہی نام، قدرتی بات ہے۔ آپ ابھی کوئی بندہ جو زیادہ اس فیلڈ میں نہیں بھی ہے، آپ سر اتنا کہہ دیں بلال حبشی، وہ اتنا کہہ دیں تو دل میں آئے گا ہاں وہ جن سے حضور پیار کیا کرتے تھے، جن سے حضور محبت کیا کرتے تھے، وہ چیزیں سامنے آتی۔
اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.